السلام علیکم. آج ہم جس ادارے میں موجود ہیں اس کا نام ہے سی ٹریڈ سسٹم. یہ ادارہ پاکستان سے دنیا کے 100 ممالک میں سامان ایکسپورٹ کرتا ہے. اسلام نے ہر ادارے اور اس کے امپلائیز کے لیے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے ہیں. تو آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ادارہ ان رولز اور ریگولیشنز کو کتنا فالو کرتا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سب سے پہلے میں آپ سے اپنے سوال جواب کا سلسلہ شروع کروں. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا اور اپنی کمپنی کا ایک شارٹ انٹروڈکشن دے دیں. اچھا, یہ کمپنی ماشاءاللہ ایکسپورٹ اور امپورٹ کام کرتی ہے, اور ہم لوگ یہاں پہ میں جو ہوں, میں ایز اے مینیجر ہوں, یہاں پہ ایکسپورٹ مینیجر ہوں. اور ہمارے پاس 4 ماشاءاللہ لڑکے ہیں جو الگ الگ فیلڈ کے ہیں, اور ہمارے باس ہیں ماشاءاللہ. ہم ٹوٹل 7 یا 8 پرسن ہیں یہاں پہ. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا کلیئرنگ فارورڈنگ کا کام بھی ہے, اور یعنی ٹرانسپورٹیشن بھی ہماری اپنی ہے. ماشاءاللہ صحیح ہے الحمدللہ. بزنس زیادہ نہ بڑا ہے نہ زیادہ اتنا نیچے کے مسئلے, الحمدللہ بہتر ہے. میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ اپنے کسٹمرز کے ساتھ فیئر ڈیلنگ کیسے کرتے ہیں اور اپنے امپلائیز میں انصاف کیسے قائم کرتے ہیں, کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے جو شخص اپنے اختیار اور اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کرتا ہے وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. ماشاءاللہ بہت اچھا کوشچن ہے آپ کا, اور حدیث کا آپ نے ترجمہ بھی کر دیا. تو اس سلسلے میں ہمارا جو ماشاءاللہ فیئر جو ڈیلنگ ہے ہماری کسٹمر سے بہت اچھی ہے, اور ہم ناجائز نہ ان سے لیتے ہیں اور نہ ہی کچھ ایسا کرتے ہیں جس سے ہماری جو بانڈنگ ہے کسٹمر سے وہ خراب ہو یا غلط ہو. تو جو شرعی لحاظ سے جو طریقہ ہے شاید 30% یا 20% وہی لیتے ہیں, نہ اس سے زیادہ ہے اور نہ اتنا کم ہوتا ہے کہ ہمیں لاس ہو. مطلب جو شرعی لحاظ ہے اسی سے چل رہے ہوتے ہیں, اسی طریقے سے. سر میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ جو اپنے آرگنائزیشن کے لیے جو پلانس بنا رہے ہوتے ہیں, جو نئی اسٹریٹجیز بنا رہے ہوتے ہیں, ان اسٹریٹجیز کو بناتے وقت کیا آپ اپنے امپلائیز سے مشورہ کرتے ہیں, کیونکہ ان رولز اینڈ ریگولیشن سے کہیں نہ کہیں وہ بھی افیکٹ ہوتے ہیں, اور قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے اور ان کا کاروبار مشورات سے چلتا ہے. ماشاءاللہ. اچھا, اس معاملے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں جو ہے نا ایوری ویک یعنی ہم فرائیڈے کو میٹنگ رکھتے ہیں جس میں باس اور مجھ سمیت سارے امپلائیز ہوتے ہیں. اس میں ہم لوگ آپس میں ہی مطلب جو آپ نے بھی کہا مشاورت, تو ہم لوگ ایک دوسرے سے مشورہ ہی کرتے ہیں. تو اس سے پھر ہمارا مطلب ماشاءاللہ کام بھی اچھا ہوتا ہے. پھر ہم سارے جو پورے ہمارے ویک کی جو پلانز ہوتے ہیں یا ویک کی جو ہم نے کارکردگی جو ہم نے کی بھی ہوتی ہے وہ سب اس میں ڈسکس ہوتی ہے, اور پھر اس کو مطلب ایک ساتھ لے کر ایک اچھی بانڈنگ سے الحمدللہ ہم لوگ چل رہے ہیں. سر میرا تیسرا سوال اب آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنے امپلائیز کو کیا وقت پہ سیلری پے کرتے ہیں, کیونکہ اکثر آرگنائزیشنس کے اندر سیلری وقت پہ پے نہیں کی جا رہی ہوتی یا کسی انسرٹن سچویشن کی وجہ سے آرگنائزیشنس سیلری پے کرنے میں تھوڑا ڈیلے کر دیتی ہے. ایک اللہ کے رسول کی حدیث یہ بھی ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت دے دو. تو کیا آپ ایسا کرتے ہیں؟ یہی بہت اچھا کوشچن ہے. اور یہاں پہ ہم نے امپلائیز کی بات کی ہے, تو ہم دونوں جو ہیں مطلب میں اور امپلائیز, یعنی میں بھی ایک امپلائی ہوں باس کا, لیکن ہمارے یہاں ہم آپس میں ہم لوگوں کی جو بانڈنگ ہے اور ہم لوگ کی جو ایک دوسرے کا کوآپریٹ ہم لوگ اتنا کرتے ہیں کہ ویسے تو سیلری کا ٹائم 5 یعنی 6 ڈیٹ تک ہوتا ہے, لیکن ہم لوگ کبھی کبھی ہوا یعنی ایئر میں 1-2 دفعہ لیٹ ہوئے, وہ بھی اگر لاس میں جا رہے ہیں کچھ پریشانی ہے تو, ورنہ الحمدللہ مہینے کے شروع میں 4-5-6 تک دے دیتے ہیں, اور خوش ہیں وہ لوگ. یہ نہیں کہ کبھی لاس میں جا رہے ہوں تو ہم ان مطلب مس انڈرسٹینڈنگ کبھی بھی نہیں ہوئی الحمدللہ. اچھا سر, میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ آپ امپلائیز پہ جو ورک لوڈ ڈالتے ہیں تو وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ وہ ڈپریشن میں چلے آئیں یا وہ کام نہ کر سکیں؟ نہیں, ایسا الحمدللہ بالکل بھی نہیں ہے, بلکہ زیادہ تر الحمدللہ بڑے بول سے اللہ بچائے, زیادہ تر ذمہ داریاں میں نے اپنے اوپر ہی لی ہوئی ہیں. میں ہی لیٹ جا رہا ہوتا ہوں, میں ان لوگوں کو مطلب جو ٹائم ہے ہمارا فکس میں بھیج دیتا ہوں. تو جو بھی چھوٹے موٹے ہوتے ہیں میں خود ہی نپٹا لیتا ہوں. بھی ظاہر ہے سب کے اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں, تو میں کوشش کرتا ہوں میں لیٹ جاؤں, سارا آفس سمیٹ کر سب کچھ میں ان کو جلدی بھیج دیتا ہوں. اتنا ایسا لوڈ نہیں آتا کہ مطلب بعد میں پھر ان کے گھر سے یا کوئی بھی ایشو نہیں ہوتا ہے ایسا مسئلہ. اچھا سر, ایک اور کوشچن یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ آپ اپنے ملازم کا کام جتنا آسان کر سکیں گے آپ کو اس کا اتنا ہی اجر ملے گا. تو آپ نے اپنے آفس میں ایسا کیا انوائرمنٹ بنایا ہوا جس سے آپ کے ورکرز اچھے انوائرمنٹ میں ورک کر سکیں اور ان کو مزہ آئے, تو ایسا آپ نے کیا رکھا ہوا سر؟ سب سے بہترین چیز ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو فری ہوتا ہے نا ہم اس پہ وہ والا کام ڈال دیتے ہیں جس پہ زیادہ کام ہوتے ہیں, تو اس سے یعنی معاملہ بیٹر رہتا ہے. نہ کوئی فری بیٹھتا ہے, پھر نہ کوئی بدمزگی ہوتی ہے کہ ایک پہ زیادہ لوڈ ہے دوسرے پہ بالکل لوڈ نہیں ہے, اور جس پہ لوڈ نہیں ہے پھر وہ ظاہر موبائل ہیں
10 काम होते हैं, कुछ लोग मतलब गर्लफ्रेंड वाले भी होते हैं, तो ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूँ, लेकिन यार यहाँ में पिघल ऐसा कोई मामला नहीं होता है। हमने मतलब डिसिप्लिन बहुत अच्छा रखा हुआ है, यानी सब काम कर रहे होते हैं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। मैं खुद भी मतलब वॉच कर रहा होता हूँ लड़कों को, तो फारिग कोई नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता काम चल रहा होता है। अच्छा सर, बाकी मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप अपने कस्टमर के साथ कैसे ईमानदारी से काम करते हैं कि वो आप लोग। सर मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन ये है कि आप पे कस्टमर एतमाद करता है, आपको अपनी चीज़ देता है, तो आप किस तरह उसके एतमाद को पूरा करते हैं और किस तरह काम करते हैं? यानी वो जो प्रोडक्ट आपको दे रहा है, किसी एक चीज़ एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करने के लिए वो प्रोडक्ट आपके पास उसकी अमानत है, तो आप उस अमानत का कैसे ख्याल रखते हैं? अगर इन केस रास्ते में शिपमेंट के दौरान उस प्रोडक्ट को कोई नुकसान पहुंचता है तो आप क्या उसको रिफंड करते हैं? सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, और बहुत यानी कॉम्प्लिकेटेड भी है। इस मामले में ना आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, कहीं पे भी चले जाएं तो वहाँ पे ये रूल है और ये चीज़ होती है। हर कस्टमर, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी काम हो, वो थोड़ा घबराता है फर्स्ट टाइम में, लेकिन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये मामला है, हम लोग इतने अच्छे से उनसे पेश आते हैं कि वो फर्स्ट टाइम के बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ही है। अब आज तक जितने भी हमारे कस्टमर आए हैं, या तो वो इस वजह से गए हो कि उनका मामला ही ख़त्म हो गया हो, काम उन्होंने छोड़ दिया, वरना अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी नहीं गए, वो हमारे साथ ही कनेक्ट हैं और माशाल्लाह कर रहे हैं। और शिपमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जैसा आपने कहा कि कोई मसला आए या कोई प्रोडक्ट ख़राब हो, टूटे, वॉटएवर जो भी हो, तो वो ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। बहुत जिम्मेदारी के साथ, बहुत अच्छे तरीके से पूरा यानी प्री प्लान काम हम लोग करते हैं, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह सारे कस्टमर मेरे जो हैं, जो मैंने ला के दिए और भी जो भी हैं जिनके, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हैं। कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू क्रिएट नहीं हुआ है आज तक। अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप बहुत शुक्रिया आपके आज वक्त के लिए, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपके कारोबार को और तरक्की दे। आमीन सुन्ना जज़ाकल्लाह।